بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام. دوست دل کھول کے محبت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ، جھوم کے، الفت کے ساتھ اور بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا علي. واجب صدیق کرام، دوستو، بھائیوں، لائق صد احتشام حاضرین و سامعین، چند باتیں موضوع سے قبل میں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنے موضوع کی جانب آؤں گا. اپنے موضوع کی جانب آؤں گا. دوستوں کے سامنے آج بہت اہم باتیں اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اور کچھ اپنے سوچ اور فکر کے حوالے سے بھی دوستوں کے سامنے بیان کروں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محفل میلاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع میری زندگی میں کوئی نہیں ہے اور ہماری زندگی میں اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے مختلف سوال کیے گئے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے ایک ہی سوال کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مختلف عطا فرمائے. مثال کے طور پہ بارگاہ رسالت میں ذات کی بہتری کے لیے جب سوال کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کچھ صحابہ کو آپ نے شادی کرنے کا ارشاد فرمایا. کبھی کسی نے اپنی ذات کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوال کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کا فرمایا.
کہ رات کو اٹھا کر کبھی ذات کی بہتری کے لیے سوال کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھنے کا ارشاد فرمایا، کچھ نے سوال کیا ذات کی بہتری کے لیے تو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یعنی مختلف جوابات تھے سوال کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح فرامین سے کہ سوال ایک ہو جواب مختلف ہوں، تو مجھے انسان کی نفسیات کی جانب اس بات نے متاثر کیا، متوجہ کیا کہ انسان کی نفسیات کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات عطا فرمائے۔ یعنی ہر انسان اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں علیحدہ ہے۔ اس حوالے سے جب دوست مسائل کے حل کے لیے میرے پاس تشریف لاتے تو میں انہیں مختلف وظائف پڑھنے کے لیے دیا کرتا تھا، جو ان کی نفسیات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق ہوتے تھے، اور آج بھی وہ الحمدللہ میں دیتا ہوں اور پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جو لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن ان مسائل کو سامنے رکھ کے ان کی ذات کے حوالے سے پڑھنے کے لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ ایک وظیفہ ہوتا ہے، چونکہ سب کی سوچ کا انداز علیحدہ ہے، فکر کا انداز علیحدہ ہے۔ چونکہ فکر کا انداز علیحدہ ہے تو اس لیے وظائف بھی علیحدہ ہے۔ یہ بات جو ہے فی الواقع میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہی دیکھی۔ دوسری بات جو قرآن مجید میں پڑھتا رہا تو اس میں سب سے ایک ذات کا اہم پہلو، انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت عام ہوتی ہیں، ایک اس کا جاگنا اور ایک اس کا سونا۔ یعنی وہ جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، سوتا ہے تو تھکن کرتی ہے اس کی۔ سونا 24 گھنٹے میں اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا جاگنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب انسان سوتا ہے تو اسے خواب آتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی خواب سچے ہوتے ہیں، اور آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ مومن کے خواب بشارتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کو میں نے پڑھا اور بار بار اسے پڑھا، بار بار پڑھا۔ اب تو میرا خیال ہے کہ میں سینکڑوں بار قرآن کا مطالعہ کر چکا ہوں اور سینکڑوں بار اسے قرآن مجید کو پڑھا چکا ہوں۔ تو اس میں خواب کی حقیقتوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ارلی عمر میں، پہلی عمر میں خواب دیکھا، جسے آپ کو تعبیر ملی 50 سال کے، تقریباً 50 سال کے بعد تعبیر۔ اس طرح پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب 10ویں پارے میں اور پاروں میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے حوالے سے خواب قرآن خود ڈسکس کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو میری نظر میں آئی انسان کی ذات کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قرآن مجید کا فیض ہے اور پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، تو خوابوں کا سلسلہ جو ہے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تو بہت سے دوستوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، یعنی جب انہوں نے مجھے خواب بتائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ آپ اپنے خواب کو کسی بھی ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کریں جو اسے جانتا نہ ہو یا اسے پہچانتا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خواب کو بیان کرتا ہے تو پہلی بار جو تعبیر ہوتی ہے وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف میں بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ دو افراد آئے تو ایک نے کہا بڑا سچا خواب ہے، دوسرے نے کہا جب تعبیر اس کی درست نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ نے
نے فرمایا کہ آپ تو مذاق کر رہے تھے مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تو سولی پہ چڑھے گا اور تیرے جسم کو پرندے نوچ کے کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور مذاق میں یہ بات میں نے کہا وہ سنا رہا ہے، چلو میں بھی سنا لوں۔ ان باتوں نے انسان کی زندگی میں مجھے متاثر کیا، متوجہ کیا۔ تو خوابوں کے حوالے سے بہت سے دوستوں کو تعبیر جب بتائی اور راہ عمل بتایا تو میں نے دیکھا کہ خوابوں کی سچائی انسانوں کی ذات پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پورا یورپ آج جو ہے خواب کی سچائی کے حوالے سے فرق بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے اور تحقیق بھی کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ قدرتی طور پہ آج میں ایک بات بیان کروں گا کہ والد گرامی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام رسول نوری رضوی مدظل نور اللہ مرقدہ جو ہے، ویسے والد گرامی نے مجھے جب ویسے تو شاید اب جائیداد بہت ہو، لیکن جائیداد میں سے دو باتیں مجھے عطا فرمائیں، یعنی اپنی سرمایہ حیات میں سے دو باتیں عطا فرمائیں، دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک وظائف مجھے عطا فرمائے تھے، اور ایک اپنی کتابیں لائبریری مجھے عطا فرمائی۔ یعنی جو مال تھا، جاگیر تھی، جو سامان زندگی تھا، اس میں سے مجھے کچھ نہیں عطا فرمایا، اور الحمدللہ میں نے اس کی جانب پوری زندگی میں کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ تو دو چیزیں مجھے عطا کی، اور میں آج سوچتا ہوں کہ میرے والد مجھے کتنی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے کہ جو میں خود کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو ان دونوں چیزوں کو پھر آپ کے سامنے جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو ہم نے میگزین میں بھی اب سلسلہ شروع کیا ہے اس ماہ کے میگزین سے کہ ہم وظائف کا اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہم یہ سلسلہ شروع کر چکے ہیں، لیکن جو دوستوں کے سامنے میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی سچائی کو دوست پورے طریقے سے جج کر سکتے ہیں، پورے طریقے سے اسے چیک کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جب اکٹھا ہم کرتے ہیں، وظائف کو بھی اور خواب کو، اس کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جو میں آج آپ کے سامنے بات کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وظیفہ جو آپ اپنے نام کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے لیتے ہیں، اب یہ ہم جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے افراد بھی بستے ہیں، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اس بات پہ سوچتا رہا کہ ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں جو انبیاء میں گزرے، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جو صحابہ تھے، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جو اہل بیت تھے، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جو تابعین میں گزرے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جو تبع تابعین تھے جنہوں نے تابعین کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، ہمارے آئیڈیل ہیں اولیاء امت، ہمارے آئیڈیل ہیں علماء ملت، ہمارے آئیڈیل ہیں امت کے اچھے لوگ، باکردار لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز دے جائیں، اپنے دوستوں کو کوئی ایسی چیز دے جائیں کہ وہ آئیڈیل جنہیں ہم کہتے ہیں صرف وہ حقیقتاً ہمارے آئیڈیل بن جائیں، لیکن کیسے بنایا جائے، انہیں آئیڈیل کیسے بنایا جائے؟ اس لیے کہ 1,24,000 صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اولیاء امت بھی ہیں، علماء ملت بھی ہیں، کیسے ہم چن سکیں گے اپنی ذات کے حوالے سے؟ چونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے افراد بھی بیٹھے ہیں موجود ہیں، ہر ایک اپنی طبیعت کے حوالے سے جدا ہے، ہر ایک اپنی سوچ کے حوالے سے جدا ہے۔ چونکہ ہر ایک اپنی سوچ کے حوالے سے جدا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے کہ جس کی طبیعت کسی اللہ کے نیک بندے سے مل جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں امت مسلمہ کے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعت حضرت ابوبکر صدیق
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو طبعاً طبیعت کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتے ہوں گے، یعنی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، انسان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کا مزاج حضرت عبداللہ ابن عباس کے قریب ہوگا، کچھ کا مزاج جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے قریب ہوگا، کچھ کا مزاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوگا۔ تو کیسے جانا جائے کہ ہمارا مزاج کس صحابی کے قریب ہے، یا کس انبیاء میں سے کس کی شخصیت کے قریب ہم ہیں کہ ہم ان کی ذات کو دیکھ سکیں، کہ کیسے چیک کیا جائے کہ ہمارا مزاج کس سے جا کے ملتا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ پڑھنے کے لیے لیں، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے نام کے حوالے سے، اس میں آپ کا نام بھی آ سکتا ہے اور پیار سے بلایا جانے والا نام بھی آئے گا، اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی آئے گی، اور اس میں آپ کا علاقہ بھی آئے گا جہاں آپ کو اللہ نے ظہور بخشا، کہ جہاں آپ کی والدہ رہی، جہاں آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ علاقہ بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، چونکہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ پیدا ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ میں ملتان میں ہوں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کا آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کھاریا میں ہوئے ہوں، کچھ دوست گجرات میں ہوئے ہوں، کچھ لوگ منڈی میں ہوئے ہوں، کچھ لوگ لاہور میں پیدا ہوئے ہوں۔ وہ جگہ آپ کی ذات کے حوالے سے اہم ہے، چونکہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سو یہ چیزیں جب آپ دیں گے، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے، اب میں ایک اگلی بات بڑی اہم کہنے والا ہوں، چند شرائط کے ساتھ پڑھیں گے، چند شرائط کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو چند شرائط کے ساتھ، اور ان شرائط میں یہ تھا کہ جو میں نے پڑھنا شروع کیا وہ آپ کے لیے ذرا کم ہوگی، لیکن جو میں نے شرائط کو اپنایا وہ یہ تھا کہ مجھے 12 سال ہو گئے اور 13واں سال لگا ہوا ہے، تو میں نے 4 چیزوں سے پرہیز کیا۔ گندم سے، یعنی 13واں سال لگ گیا ہے، میں نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، اور مذبوحہ گوشت نہیں کھایا، 13واں سال لگا ہوا ہے مجھے۔ میں نے لہسن نہیں کھایا، میں نے پیاز نہیں کھایا۔ ان 4 چیزوں سے مکمل پرہیز کر کے میں نے کچھ پڑھا بھی اور کچھ اور بھی کیا، وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تو آپ اگر دن میں اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو خواب میں آپ نے 40 دن سے 90 دن تک پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 دن سے 90 دن تک پڑھیں گے تو خواب میں آپ کی یقیناً ان کو، اللہ کا نام ہے اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کے نام اور آپ کے علاقے سے میل کھاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی قسمت جاگے گی۔ اب قسمت کیسے جاگتی ہے کہ آپ کے خواب میں کون تشریف لاتا ہے؟ انبیاء میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں، خود سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ کرام میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں آپ کے خواب میں، یا اہل بیت میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں آپ کے خواب میں، یا اولیاء امت میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں آپ کے خواب میں، علماء ملت میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں آپ کے خواب میں، یا نیک لوگوں میں سے کوئی تشریف لاتے ہیں آپ کے خواب میں۔ اب جو تشریف لائے گا آپ کے خواب میں، یقیناً اسی سے ہی آپ کی طبیعت میچ کرتی ہے۔ آپ پہ میری بات واضح ہوگی؟ جو تشریف لائے، جو بھی تشریف لائیں آپ کے خواب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ان سے ملتی ہے،
آپ کا مزاج ان سے ملتا ہے، آپ کی اچھائی کی سوچ ان سے ملتی ہے، آپ کی زندگی کے درجات ان سے ملتے ہیں، آپ کی زندگی کا مزاج ان سے ملتا ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے ان کی شخصیت کو پڑھنا ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت سے ہی آپ کو فیض ملے گا۔ آپ نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، کردار کو پڑھنا ہے، ان کی عادات کو پڑھنا ہے اور ان کی زندگی کے مدارج کو پڑھنا ہے، درجات کو پڑھنا ہے، ان کے مزاج کو پڑھنا ہے، ان کی سوچ اور فکر کو پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا مزاج کس کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر آپ کے خواب میں انبیاء میں سے کوئی آتا ہے، آپ کے خواب میں اولیاء میں سے کوئی آتا ہے، آپ کے خواب میں علماء ملت میں سے کوئی آتا ہے، ایک دفعہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ اس وقت آپ کے خواب میں جو بھی تشریف لاتے ہیں، جو شخصیت بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزاج ان کی شخصیت سے ملتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے اس کتاب کو خریدیں کہ جو ان کے بارے میں لکھا گیا، ان کے مزاج کے بارے میں لکھا گیا۔ آپ ان کے مزاج کو پڑھیں، ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کی مشکلات کو پڑھیں، ان کی تکالیف کو پڑھیں، ان کی ریاضتوں کو پڑھیں اور ان کی محنتوں کو پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو ان کے آئینہ میں اپنی شخصیت نظر آئے گی، ان کی شخصیت کے آئینہ میں اپنی شخصیت نظر آئے گی۔ اگر آپ کے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدیقی کہلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خواب میں حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں تو آپ فاروقی کہلا سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں وہ صفت غالب ہے جو ان کی شخصیت میں غالب ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے وظائف کو منزل دے سکیں گے، اپنی ذات کو منزل دے سکیں گے، اپنی شخصیت کو منزل دے سکیں گے، اور آپ کا ریک اس شخصیت کی کتابوں سے سج جائے گا۔ آپ صبح و شام ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، اور اگر ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے۔ اگر حضرت عمر فاروق کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو آپ فاروقی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو آپ غنی ہیں۔ اس طرح جس شخصیت کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہ شخصیت دراصل آئینہ ہے اس بات کا کہ آپ ان کے آئینہ میں اپنی ذات کو دیکھ سکیں، اور ہماری بھلائی، ہماری بہتری، ہماری نجات اس شخصیت کی ذات کو یا ان کی صفات کو اور ان کے کردار کو اپنانے میں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ انسان سوچتا ہے اس کا فائدہ ہمارے معاشرے کو کیا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہم شخصیات کے بارے میں تبادلہ خیال شروع کرتے ہیں۔ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو آپ حسنی ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام حسین کی زیارت نصیب ہوتی ہے آپ حسینی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تقاریر سے نکل کے کتابوں کی جانب بڑھیں گے، اور پھر سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے آئینہ میں آپ اپنی ذات کو پہچان پائیں گے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اگر اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں آپ تو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں آپ۔ یہ سب سے اہم چیز میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو ایکسپیریمنٹ میں لائیں، تجربے میں لائیں۔
یہ اس طرح آپ اس آئینہ میں اپنی ذات کو دیکھ سکیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب آپ ان کی سیرت پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے, آپ کو رہنا کیسے چاہیے, آپ کا لہجہ کیسے ہونا چاہیے, انہوں نے زندگی میں کیسے کیسے مزاج اپنایا, کس کس مقام پہ وہ کیسے رہے. آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی اور آپ کی ذات کو کنارہ مل جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا کہ اس طرح آپ صدیقی بھی بن سکتے ہیں, فاروقی بھی بن سکتے ہیں, غنی بھی بن سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اگر نسبت ہو تو آپ فقیہ بھی بن سکتے ہیں, آپ عالم بھی بن سکتے ہیں. نسبت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک پورا کریکٹر آ جائے گا. یاد رکھیے کہ اس طرح آئیڈیل آپ کا سامنے جب آئے گا تو آپ اس سے پیار بھی کر پائیں گے, اس لیے کہ اس سے پیار آپ کو خود محبوب پاک کی ذات تک پہنچا دے گا. آپ جس سے بھی پیار کریں گے پر آئیڈیل وہ ہوگا آپ کا, جسے آپ نے چاہا, اس سے پیار کیا, وہ آپ کو پیغمبر کریم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے. میں ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی ذات کو ایک ذریعہ تو بناؤں مگر منزل نہ بناؤں کسی کے لیے. یعنی ذریعہ تو بناؤں اس بات کا کہ میرے ذریعے کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ جائے, میرے ذریعے کوئی شخص حضرت عمر فاروق تک پہنچ جائے, میرے ذریعے کوئی شخص حضرت عثمان غنی تک پہنچ جائے. مگر میں آئیڈیل بننے کی بجائے اگر حضرت ابوبکر صدیق آئیڈیل بن جائیں تو کتنی پیاری بات ہے. اگر ہمارے آئیڈیل حضرت عمر فاروق بن جائیں, آپ سب تشریف فرما ہیں, آپ میں سے کسی کے آئیڈیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو, کسی کے آئیڈیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو, کسی کے آئیڈیل حضرت عیسیٰ روح اللہ ہو, اور کسی کے آئیڈیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہو, اور کسی کے آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یاد رکھیے کہ اگر یا تو پیغمبر کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو وہ تو آپ کے سراپا آئیڈیل بن گئے, لیکن حضرت ابراہیم بھی ہوں تو پہنچائیں گے تو محمد رسول اللہ تک. انہوں نے بھی آپ کو وہاں تک ہی لے کے جانا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن کا منظر آپ دیکھتے ہیں نا, آپ سوچیں ذرا, آنکھیں بند کریں کہ قیامت برپا ہے, آپ جاتے ہیں سب کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں آنا, میں نہیں ہوں اس کام کے لیے, کسی اور کے پاس جائیں. پھر اگلے نبی فرمائیں گے کہ نہیں میں نہیں, آگے جائیے. پھر نبی فرمائیں گے میں نہیں, پھر آگے جائیے. پھر نبی فرمائیں گے میں نہیں, آگے جائیے. پھر لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے میں نہیں, محمد رسول اللہ کے پاس. جب امت جو ہے ساری عالم انسانیت رسول اللہ کے بارگاہ میں جائے گی تو رسول اللہ فرمائیں گے آنا اللہ نے میری یہ ذمہ داری بنائی تھی کہ میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو دامن مراد تک پہنچا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہنچنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک ہے. اور ذریعہ کیا بنے گا؟ اگر آپ پڑھتے ہیں وظیفہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زیارت نصیب ہوتی ہے اسے لکھ لیں, جس کیفیت میں زیارت نصیب ہوتی ہے اسے بھی لکھ لیں. جب آپ کو زیارت نصیب ہو جائے پھر سمجھیں کہ آپ کے وہ آئیڈیل نکل گئے, سامنے آ گئے جو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. خواب بھی آپ کا ہے, تعبیر بھی آپ کی, وظیفہ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے. جب یہ ہو جائے گا تو یوں سمجھیے کہ آپ کی بہتری اور ہدایت کا ایک سامان بن جائے گا. اس بات پہ مسلسل اور فکر کر یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہی کی عطا ہے. آج میں جس حوالے سے میں پھر دہراتا ہوں کہ جو دوست بھی وظیفہ لینا چاہے اپنا نام اور پیار سے پکارے جانے والا نام اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ, مکان کا نمبر اور علاقے کا نام, یہ چیزیں اگر دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں ہفتے کا دن مقرر کیا ہے کہ اس حوالے سے دوست رابطہ بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ انہیں دوں گا. لیکن آج ایک اور بات, یہ تو تھی آپ کی ذات کے حوالے سے, پہلی بات یہ تھی آپ کی ذات کے حوالے سے. اگلی بات ہے
جو اس حوالے سے ہے کہ میں الحمدللہ میں نے سفر جب شروع کیا، میں نے عرض کیا 2004 میں میں نے جو 4 چیزیں میں نے چھوڑی 2004 میں چھوڑی، اور اس سے پہلے بھی میں نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ آج اس موقع پر میں دوستوں کو، یہ میرے لیے خوشبختی بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ 6 سال تک تشکیل نو کا کام بھی کرنا ہے۔ نئے سینٹر کے حوالے سے 6 سال تک مسلسل اس کے لیے ہم نے دروس کا سلسلہ بھی رکھنا ہے، رابطوں کا سلسلہ بھی رکھنا ہے، ہم نے 6 سال تک مسلسل ورک کرنا ہے۔ میں یہ اس لیے بھی اس مقام پہ آ کے دوسری وجہ بعد میں بتاتا ہوں، اس لیے بھی یہ یعنی جو 4 چیزیں میں نے چھوڑی تھی وہ آج سے ہی میں آغاز کروں گا انہیں کھانے کا، لیکن ساری چیزیں آج نہیں کھاؤں گا کیونکہ یوں نہ ہو کہ طبیعت ہی، لیکن آج سے آغاز کروں گا اس حوالے سے کہ ایک دفعہ میں خطاب کے لیے گیا تو ان دوستوں نے سب کچھ بنا دیا، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو میں کھا سکتا۔ تو بعد میں وہ اتنا افسوس کرتے رہے، دکھ کرتے رہے اور افسوس میں رہے۔ بعد لوگوں نے 2-4 دفعہ فون بھی کیا، پھر معذرت بھی کی کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں بنا سکا، باقی سب دوستوں جو جتنے بھی دوست ساتھ تھے سب نے کھایا، میں نہ کھا سکا۔ تو اب میں نے چونکہ تشکیل نو کے لیے ورک کرنا ہے، دوستوں سے رابطہ کرنا ہے، دروس کے حوالے سے اس شہر سے باہر بھی نکلنا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تشکیل نو کے کام میں کسی دوست کو یہ تکلیف نہ ہو کہ وہ میرے لیے ایک اسپیشل چیز بنائے، تاکہ جو بھی بنائے، جو بھی بنا ہو، جو باقی دوست کھائیں میں بھی کھا لوں، تاکہ انہیں مزید تکلف نہ کرنا پڑے۔ ہم انشاءاللہ اس حوالے سے دروس کے باقی پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنی لاکھ مصروفیت کے باوجود الحمدللہ آج کے دن یہ خوشبختی مجھے نصیب ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے میری اس ناپاک زبان میں، کہ جسے کروڑوں بار بھی دھویا جائے تو پیغمبر کریم کا نام لینا مناسب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود 1 کروڑ مرتبہ اللہ نے مجھے درود و سلام پیش کرنے کا شرف بخشا۔ سبحان اللہ۔ آج میرا 1 کروڑ مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کا جو شرف ہے اللہ نے وہ مجھے بخشا ہے، اور میں اس حوالے سے آپ دوستوں کو اس خوشی میں شریک کر رہا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ اتنی دور سے بھی تشریف لائے ہیں، قریب سے بھی تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جائیں، اور زندگی میں اللہ نے اگر شرف بخشا، جب دوسری مرتبہ اللہ نے موقع دیا کہ میں 1 کروڑ مرتبہ 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر سکا، تو میں پھر آپ کے سامنے اس خوشبختی کو لے کے آؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آپ صلی اللہ کہتے کہتے اسی یاد میں بیت جائے تو اچھا ہے، اور اس کی انشاءاللہ آخری میں آپ دوستوں کے ساتھ مل کے دعا مانگیں گے کہ پروردگار درود و سلام کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرما دے، اور تمام کو صحت اور برکت کی زندگی عطا فرما دے۔ جن بچوں نے، جن دوستوں نے جس طرح بھی نیکی میں حصہ لیا، پروردگار ان کے حصے کو ان کے نصیب کا حصہ بنا دے۔ آج مجھے جو بات آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا ہے اس کے صرف 3 لفظ ہیں۔ ایک عید کا لفظ ہے، اور ایک مسرت کا لفظ ہے، اور ایک کسی شے کو عزت و احترام سے چومنے کا کیا مطلب۔ بس یہ 3 چیزیں آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن مجید نے جو آیت پاک میں نے پڑھی آپ دوستوں کے سامنے، قرآن مجید نے عید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ویسے تو عید کا معنی لوٹ کے آنا ہے، مگر لوٹ کے دونوں چیزیں آتی ہیں، غم بھی آتا ہے اور خوشی بھی آتی ہے۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہر سوموار کو آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ تو رکھا ہے، قرآن کے نزول کی خوشی میں آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، اعلان نبوت کے حوالے سے آپ نے سوموار کو روزہ رکھا ہے، یعنی تینوں اہم چیزیں، اعلان نبوت کے حوالے سے بھی سوموار کو روزہ، ولادت پاک کے حوالے سے بھی سوموار کو روزہ، قرآن مجید کے
نزول کے حوالے سے بھی سوموار کو روزہ، یہ ساری خوش بختی کی چیزیں سوموار کو حاصل ہوئی، تو رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو یعنی ریپیٹ فرماتے تھے۔ جو عزت انہیں نصیب ہوئی اللہ کی بارگاہ سے، جو عظمت انہیں ملی، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم تو سال بعد ریپیٹ کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور آپ ہر سوموار کو ریپیٹ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سال بعد بھی ہم جیسے بھولے بھٹکے اگر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہ کہیں، تو ہم بھولے بھٹکے آ ہی جاتے ہیں، تو راستے میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مت جاؤ بھائی، اس کا کیا فائدہ ہے۔ دوستو، ریپیٹڈلی پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کو منایا ہے، مگر ریپیٹڈلی غم نہیں منایا ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنے حادثات ہوئے، ریپیٹڈلی نہیں منایا۔ آپ نے فرمایا سوگ صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی بیوی کو بھی حق عدت کے علاوہ، یعنی عدت تو اور مسالے بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں اس میں شامل، لیکن 3 دن کا آپ نے سوگ فرمایا۔ دوست کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو پیغمبر کریم کی وفات بھی ہوئی، تو آپ سوگ کیوں نہیں مناتے؟ ہم بتاتے ہیں کہ سوگ تو روک دیا گیا، ورنہ ہماری خوشیوں پہ تو ہمیشہ غم ہی غالب رہتا۔ کتنے پیارے ہیں ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے ہیں کہ وہ امت کو ریپیٹڈلی غمزدہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ریپیٹڈلی خوشی دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر وہ چاہتے تو وہ فرماتے، امتی سے کہتے کہ ریپیٹڈلی غم مناؤ مگر خوشی نہ مناؤ، مگر آپ نے ریپیٹڈلی خوشی منا کے، حالانکہ آپ کے زندگی میں اور زندگی سے پہلے حضرت عبداللہ بھی وفات پائے، آپ کے والد گرامی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی وفات پائی، حضرت عبد المطلب نے بھی وفات پائی، آپ کی زندگی میں حضرت ابو طالب نے وفات پائی، آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی، آپ کی زندگی میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ نے وفات پائی، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں نے وفات پائی، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹوں نے وفات پائی، مگر ریپیٹڈلی غم نہیں کیا آپ نے۔ پھر بھی امت کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ریپیٹڈلی کیا ہی نہیں ہے۔ آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ انہیں قرآن بخش سکتے ہیں، مگر ریپیٹڈلی غم سے روکا۔ اصال ثواب کی اجازت ہے، جب چاہیں آپ کر لیں، مگر پیغمبر کریم نے اسی وجہ سے ریپیٹڈلی غم نہیں کیا، مگر ریپیٹڈلی خوشی منائی آپ نے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں بھئی جو غمزدہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھئی اگر وہ غمزدہ ہے تو اسے غمزدہ رہنے دیجئے، ہمیں تو خوشی منانے دیجئے۔ ابلیس کی زندگی میں ریپیٹڈلی غم ہے اور ہماری زندگی میں مسلسل خوشی ہی خوشی ہے۔ ہم مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں 3 دن کے بعد پھر ایک دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غمزدہ نہیں رہنا، پر اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور خوش ہوتے رہنا ہے۔ ہم پیغمبر کریم دنیا سے تشریف لے گئے، بات غمزدہ ہونے کی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت اپنے حواس کھو بیٹھی، صحابہ بھی ہوش ہو گئے، بعض صحابہ کی چیخیں نکل گئی، بعض صحابہ نے کہنے والے کے گریبان کو پکڑا اور کہنے لگی کیا کہتے ہو تم؟ مگر اس کے باوجود کہ پیغمبر تشریف لے گئے مگر ریپیٹڈلی غم کی اجازت نہیں دی، مگر میرے پیغمبر نے ہر سوموار کو اپنی عید میلاد النبی کو منا کے یہ بتایا کہ میری امت چاہے تو ہر سوموار کو عید میلاد النبی منا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ خوشی کو مناؤ، خوشی کو ریپیٹ کرو بار بار اپنی زندگی میں، تاکہ آپ کی نسلوں میں خوشی منتقل ہو جائے، آپ کی نسل کہیں نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ غم کا مسلسل بوجھ انسان کو دبا دیتا ہے، صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے، صلاحیتوں کو نکھرنے نہیں دیتا، سوچ اور فکر کو دبا دیتا ہے۔ پر میرے پیغمبر نے چاہا کہ امت کی صلاحیت نکھرے، سوچ نکھرے، عظمتیں نکھرے،
وہ آگے بڑھے، اس لیے کہ غم کے نیچے دبا دیا جاتا تو امت دب جاتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں ہر سوموار کو مناتا ہوں، تم چاہو تو تمہیں بھی اجازت ہے تم بھی منا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ہے کہ ہم سال کے بعد بھی اگر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، لیکن کرتے تو ویسے ہر روز کیوں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اجتماعی اعتبار سے ہم کرتے ہیں، مگر کرتے ہم روز ہیں۔ ہم روز کرتے ہیں اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں جاتے ہیں، تو ہم یوں کر کے جب یوں ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ رکھ کے پھر کیا کہتے ہیں تحیات؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے ہمارے دلوں کی دنیا میں بسنے والے نبی۔ ایھا کا معنی یہی ہے۔ ایھا کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو بہت قریب آ جائے اس کے لیے ایھا ہوتا ہے۔ یا تو دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، جو میرے قریب ہو اس کے لیے بھی یا ہے، جو بہت دور ہو اس کے لیے بھی یا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے تو مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ اللہ نے یا نہیں کہا، اس لیے کہ یا کہتے ہیں وہ کہتے دور ہیں کہ قریب ہیں، اس مسئلے میں بھی اٹکے رہتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے سے پہلے ہم سوچتے کہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، بھئی یا کہنا پڑتا ہے، مگر ایھا کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے صرف اس کے لیے ہے جو آپ کے دلوں کی دنیا میں بستا ہو، سبحان اللہ۔ جو آپ کی روح میں بستا ہو، اسے جو آپ کی روح میں بس جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز میں یہ پکارو کہ سلام ہو اے نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ پر فی الواقع یاد رکھیے کہ پیغمبر کریم کو اس بات کی ضرورت نہیں، ہم یہ ریپیٹڈلی عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کریم کو ہمارے سلام کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ ہم نہ بھی بھیجیں تو احادیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ پیغمبر کریم کے مزار پاک پہ آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے، چاہے وہ صبح آ جائے چاہے وہ شام آ جائے، ایک مرتبہ زندگی میں وہ آتا ہے، پھر قیامت تک اسے مزار پاک پہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا، قیامت تک اسے موقع نہیں ملے گا۔ پر امتی ہے جو کئی بار وہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ بھئی ریپیٹڈلی ہے بات، فرشتہ ریپیٹ نہیں کر سکا، مگر نماز میں ہم تو ریپیٹ کرتے ہیں کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرورت نہیں ہے ہمارے سلام کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن جنہیں خاتم النبیین کہے، قرآن یہ کہے کہ یا ایھا النبی، قرآن کہے اے نبی مکرم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ چمکتے ہوئے سورج ہے آپ۔ جب قرآن کہے انہیں تو ہمیں ہمارے سلام کی انہیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں ہے ایسے؟ کیوں ہم ریپیٹڈلی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام غزالی نے اس مسئلے کو حل فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز سے حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، آپ بھی ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں آپ، اس لیے کہ آپ نے سلام بھیجا ہے تو پیغمبر نے جواب سلام بھی تو دینا ہے آپ۔ سبحان اللہ۔ ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، نمازی ذرا ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، یہاں پہ لفظ کہنے کے بعد ذرا ٹھہر جا، تو نے بھی تو پیغمبر پہ سلام بھیجا ہے، ذرا ٹھہر جا۔ انہیں ضرورت نہیں ہے پر ہمیں تو ضرورت ہے، تو پیغمبر فرمائیں گے، ہم یہاں سے کہیں گے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیغمبر فرمائیں گے، نام لے کے فرمائیں گے، نام لے کے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سلام آپ پہ بھیجا جائے اس سے بہتر سلام کا جواب، کیونکہ اگر آپ نے کہا السلام علیکم تو دوسرا کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب سلام میں آپ کو بہتر ہے کہنا کیا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے بہتر سلام کا جواب دو یا کم از کم وہ تو لوٹا دو، وہ تو لوٹا دو۔ قرآن جب کہتا ہے وہ تو لوٹا دو، تو ہم اگر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب پتہ نہیں آگے پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ بہتر نے بہتر رد کرنا ہے۔ ہم تو اب تینوں چیزیں کہہ چکے، سلام بھی کہہ چکے، رحمت بھی کہہ چکے، برکت بھی کہہ چکے، اب اس کے جواب میں پیغمبر کیا فرماتے ہوں گے؟ اگر پیغمبر یہی کہہ دیں کہ میرے امتی تیرا سلام میں نے قبول کیا، اتنا ہی بہت ہے، بہت ہے کہ وہ فرما دیں کہ میں نے قبول کر لیا ہے، اور وہ کہیں قبل تو کہہ دیں کہ میں نے قبول کیا، میرا خیال کافی ہے۔ وہ جواب سلام نہ بھی دے تو بھی، اور اگر وہ عنایت فرما دیں تو ریپیٹڈلی خوشی ہے ہمارے لیے۔ ہم 5 نمازوں میں جاتے ہیں تو 5 نمازوں میں خوشی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیغمبر ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، سننے کا مسئلہ کیا ہے، یا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ مسئلہ تو خود بخود حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جواب دینے والا جب جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، ریپیٹڈلی خوشی رکھی ہے میرے پیغمبر نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ریپیٹ رکھا ہے، خوشیوں کا تسلسل رکھا ہے۔ اور مومن اس سے زیادہ خوش کب ہوگا کہ جب پیغمبر اس کے سلام کا جواب دے۔ میرے دوستوں، ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھا جو کسی وزیر اعظم کا جب خط آتا ہے، لیٹر آتا ہے جس کے نیچے وزیر اعظم کے اپنے سائن ہوں، تو دوست جو ہے یوں کر کے کھول کے دکھاتا ہے، یہ دیکھیے وزیر اعظم کا لیٹر میرے پاس آیا۔ اور پھر ساتھ انسان تصویر بھی، آج کل تو رواج ہے کہ تصویر بھی اپنے رہنما کی رکھی جاتی ہے، تصویر بھی رکھی جاتی ہے، اور تصویر سامنے موجود ہوتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس سے، وہ بولے نہ بولے پر تصویر بولتی ہے۔ پر یہ ہے، بات یہ ہے کہ اگر اس تصویر پہ اتنا اعتبار ہے کسی کو کہ ساتھ وہ رکھتا ہے، اور وہ جب انٹرویو دیتا ہے، جب وزیر اعظم کی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ صرف سائن نہیں آتے، صرف لیٹر نہیں آتا، جب بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جب بھی آپ کہتے ہیں تو پیغمبر کریم کا جواب آتا ہے۔ میں ایک وظیفے کی کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی اہم بات بات کرتا ہوں، وظیفے کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی پیاری سی بات۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنی مشکل کے لیے ایک لیٹر لکھیں، ایک مشکل کے لیے لیٹر لکھیں۔ کیا آپ کہیں بخدمت جناب آقا خط و رسول سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، آگے لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیغمبر کریم کے نام لیٹر لکھیں، اور اس میں جو کہنا ہے وہ لکھنا ہے، اور اس لیٹر کو بند کر کے لفافے میں ڈالیں، لفافے میں ڈال کے دریا میں ڈالیں۔ یعنی جو مشکل آپ لکھیں گے دریا میں ڈال دیں گے اس لیٹر کو، وہ لیٹر کے الفاظ پیغمبر کریم تک پہنچ جائیں۔ میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی، یا عمر فاروق کے دور میں کسی نے کہا کہ فلاں دریا جو ہے، جب تک آپ کسی جوان عورت کا خون کر کے اس میں نہیں بہاتے اس وقت تک وہ دریا بہتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بچی کا خون بہا کہ اس میں نہیں ڈالنا، کسی انسان کو قتل نہیں کرنا،
آپ نے ایک لیٹر لکھا دریا کے نام. آپ نے لیٹر لکھا, آپ نے فرمایا یہ میرا لیٹر جو ہے یہ دریا میں ڈال دینا, جا کے جہاں پہ خشک جگہ ہے وہاں پہ رکھ دینا. آپ نے لیٹر لکھا دریا کے نام. آپ نے فرمایا تو اگر بہتا ہے خدا کے لیے تو پھر بہتا ہے, اور اگر تو کسی اور کے لیے بہتا ہے تو ہمیں تیرے ایک بھی قطرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیٹر لے کے دریا میں رکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ دریا اس طرح بہا کہ پہلے کبھی نہیں بہا تھا. لیٹر میں اگر جان ہو تو اثرات دور تک مرتب ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ السلام علیکم ریپیٹڈلی خوشی ہے, اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے عید الاولینا وآخرینا وآیتم, کہ عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے بھی, ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی, اور نشانی بھی ہو جائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خوشی کو ریپیٹ کریں, مگر دوست اگر یہ ہم سے کہیں کہ آپ غم کو ریپیٹ نہیں کرتے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ غم کی ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں. عید یعنی خوشی کے موقع کو ریپیٹ کریں, مگر یاد رکھیے کہ عید اور بھی آتی ہے, عید الفطر بھی آتی ہے, عید الاضحیٰ بھی آتی ہے. دوستوں کا خیال یہ ہے کہ بس 2 عیدیں ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے جمعہ کو بھی عید قرار دیا. کس کو قرار دیا؟ جمعہ کو بھی عید. ایک یہودی نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ بھئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں دین مکمل ہو رہا تھا, قرآن کہتا ہے ہم تو عید مناتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا ہماری ایک نہیں 2 عیدیں تھیں. جس دن یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ یوم عرفہ بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. فرمایا ہماری ایک نہیں, ہم نے تو 2 عیدیں منائی ہیں, کہ جمعہ کی عید بھی تھی, یوم عرفہ بھی تھی. کون کہتا ہے کہ شریعت میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں؟ رسول اللہ نے اور حضرت عمر فاروق نے عیدوں کو قرار دیا ہے, یوم عرفہ کو بھی عید قرار دیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جمعہ کو بھی عید قرار دیا. لیکن یاد رکھیے کہ جس نے عید قرار دیا, جس نے عید قرار دیا, اس کے نام کو اگر عید قرار دے دیں, جس نے ہمیں عیدیں عطا کی ہیں جمعہ کی صورت میں, عید الفطر کی صورت میں, عید الاضحیٰ کی صورت میں, اس نے جو عطا کیا وہ تو عید کہلایا. اگر ہم اس کے نام کو عید بنا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بات ہے کہ اگر دیکھیں دوست کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے, میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ روکنے کی دلیل کیا ہے. بات تو دلیل مخالف والے نے دینی ہے جس نے روک رہا. میں کسی بچے سے کہتا ہوں بیٹا یہ مت کرو, میرے پاس دلیل تو ہوگی کہ بھی نہ کرو. کوئی دوست مجھے کہتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھائیں, اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, وہ کہے گا یہ ذبح کیا ہوا جانور نہیں ہے, اس کا گوشت نہ کھائیں. دلیل ہوگی تو نہ کھائیں, اگر دلیل نہیں ہے تو پھر تو کھا لوں گا میں. کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے روکے جانے کی. شریعت میں نیکی کے کام, خیر کے کام جائز ہے کرنا, مگر یہ ہے کہ جب روکا جاتا ہے تو اس کی فہرست قرآن میں موجود ہے کہ کون سی چیز حرام ہے, کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز خراب ہے. تو اگر روکنا ہوتا تو پیغمبر کریم خود روک دیتے, اور ہر سوموار کو آپ روزہ نہ رکھتے. آپ فرماتے سوموار کو روزہ نہ رکھنا, یوں نہ ہو کہ تم میرا میلاد بھی منانے لگ جاؤ. لیکن آپ نے نہیں روکا, خود عمل کیا. تو عمل کی شیپ ہوتی ہے مختلف, عمل کی صورت مختلف ہوتی ہے, ہر دور میں ایک جیسا عمل نہیں رہتا, سوائے اس کے جو پیغمبر کریم نے کیا, اس کے سوا عمل کی شیپ مختلف ہو جاتی ہے. اب کوئی کہے کہ آپ نے کوٹ پہنا ہے, یہ صحابہ نے نہیں پہنا. اب کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے جو دستار پہنی ہے وہ صحابہ نے نہیں پہنی, اب میرے لیے مشکل ہو جائے گا. صحابہ کے دور کی دستار لے کے آنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر کپڑا بھی وہی ہو, ٹوپی بھی اسی دور کی ہو, اور باندھا بھی اسی طرح گیا ہو, تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. یقینی بات ہے کہ دستار اسی دور کی ہوگی, ٹوپی اسی دور کی ہوگی, کیونکہ سر اسی دور کا ہے.
جس سر پہ آنی ہے وہ سر اسی دور کا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ دور کے ساتھ جو عمل پابند، نماز کے حوالے سے نماز چل رہی ہے مسلسل، وہ چلتی رہے گی. زکوٰۃ چل رہی ہے مسلسل، وہ چلتی رہے گی. لیکن باقی چیزیں ہمارے عمل کے ساتھ بدلتی ہیں. کوئی فیس کوٹ پہنتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، کوئی گرم ٹوپی پہنتا ہے، کوئی دستار پہنتا ہے، مختلف ہے. اس لیے یہ ہے کہ ریپیٹڈلی جو بات ہے اس میں خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات جو ہے مسرت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بات ہے کہ ریپیٹ خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا. اگر ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی ہے. آپ تشریف فرما ہے، خوشی ہے. یقین جانیے کہ ابھی آیا ہوں، 2 دن ہوئے ہیں. میرے بڑے بھائی فوت ہوئے، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس خوشی نے میرے غم پہ رحمت کی چھاؤں کی. میں سمجھتا ہوں چاہے میری روح گائل ہے، میرا ذہن گھائل ہے، دل میرا اداس ہے، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام نے میرے زخم پہ مرہم رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر کے ذکر نے میری ذات پہ رحمت کی چھاؤں کی ہے، رحمت کی برسات کی ہے. مجھے صبر عطا ہوا ہے، مجھے ہمت عطا ہوئی ہے، مجھے حوصلہ ملا ہے. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں اور پیغمبر کریم کی عزت و حرمت کو بیان کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا فیض خوشی امت کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ان کے غم غلط ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں، ان کے مسائل دور ہو جائیں. پیغمبر کی خوشی ان پہ سایہ کرم بن کے چھا جائے اور امتی دل میں اپنے نبی کا شکر گزار ہو جائے. اے پیغمبر، آپ نے میرے ساری مصیبتیں دور کر دی اور اپنی محبت میرے دل کو عطا کر دی اور اپنی خوشی عطا کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امتی دراصل اس رحمت کی چھاؤں میں آتا ہے، اس کرم کی چھاؤں میں آتا ہے تو مشکلیں دور جاتی ہیں. اسی لیے تو شاید اسی لیے بلکہ یقیناً اسی لیے قبر میں اللہ نے سوال و جواب کی نشست بھی رکھی. یقیناً اس لیے رکھی ہے، یقیناً اس لیے ہے کہ وہاں پہ آپ، جب میں سوچتا ہوں اس بات کو، آپ بھی کبھی سوچئے گا کہ جب میں سوچتا ہوں کہ بھئی میں چارپائی پہ پڑا ہوں، دوست مجھے نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں مجھے، میری آنکھوں پہ شہد لگا کے میری آنکھوں کو بند کر رہے ہیں. میں جب سوچتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آرام سے قبر میں اتارا ہے. اب میں سوچتا ہوں بالکل اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے جو وہاں تک جا سکتی. انہوں نے یوں کیا ہے، ملایا ہے اس کو اور اوپر مٹی ڈال دی. اب تنے تنہا اگر میں پڑا ہوں وہاں پہ تو کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے. ساری روشنیاں باہر رہ گئی، ساری لائٹیں باہر رہ گئی، ساری محبتیں باہر رہ گئی، ساری چاہتیں باہر رہ گئی، ساری دوستیاں باہر رہ گئی، سارے تعلق باہر رہ گئے، ساری رشتہ داریاں باہر رہ گئی، ساری وابستگی باہر رہ گئی. میں سوچتا ہوں کہ پھر اب میں کسے کہوں کہ میں تنہا، اب میں کسے کہوں کہ میں تنہا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا. تو پھر مجھے ایمان بتاتا ہے، مجھے یقین بتاتا ہے کہ جب بالکل اندھیرا ہوگا تو سراج المنیر روشن ہو جائے گا. بالکل اندھیرا ہوگا جب سراج المنیر آئیں گے، سراج المنیر آئیں گے اور تشریف فرما ہوں گے اور پھر مجھ سے سوال و جواب کی نشست ہوگی. کمال یہ ہے کہ سوال و جواب کی نشست اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک میرے پیغمبر تشریف نہیں لائیں. سبحان اللہ. شروع نہیں ہوگی. فرشتے بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی. میں سوچتا ہوں کہ کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر اس نشست میں سے اتنی جان ہوگی، اتنی روشنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کریم جب تشریف لائیں گے تو پھر انسان
جب پہچان کا سفر کرے گا تو پھر سوالات تو پیچھے رہ جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے اپنی قبر کو ذرا دراز رکھوایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنی لمبی کیوں؟ جمعہ کی اذان ہوئی تو آپ نے پوچھا کون سی اذان ہے؟ فرمایا لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی اذان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگیں سیدھی کر دو، میرے ہاتھ دراز کر دو، اذان یہاں سن لی ہے، نماز ہم وہاں جا کے پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک امید ہے، یقین ہے۔ آپ نے قبر کو بڑا بنایا، آپ سے پوچھا گیا بڑا کیوں بنا رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن و حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان جائے گا تو قبر وسیع ہو جائے گی، اور ویسے بھی وسعت والے جب تشریف لائیں، رحمتوں والے جب تشریف لائیں تو پھر قبر نے ہماری خاطر نہیں، ان کی خاطر تو وسیع ہونا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا ایک بات کہی جو محبت والا کہہ سکتا ہے، آپ فرمان لگے میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کریم تشریف لائیں اور میں بیٹھا رہوں یا لیٹا رہوں، جو نہ ہو، میری قبر کو دراز رکھنا، میرے قد تک دراز رکھنا، جس طرح تم لمبائی میں یوں کر کے دراز رکھتے ہو اس طرح گہرائی میں بھی دراز رکھنا، تاکہ جب پیغمبر تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کروں۔ یہ باتیں بات کی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے تو ایک امید کی ننھی سی کرن، بلکہ سورج کی طرح چمکتا ہوا چراغ، سراج یعنی سورج جو ہے چمکتا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ یاد رکھیے کہ عید بھی ہے، مسرت بھی ہے۔ اب ان کیفیات میں اگر کوئی شخص چوم لیتا ہے، یہ کیفیات ہے، یاد رکھیے ویسے ہاتھوں کو چومنا ہو سکتا ہے ریاکاری ہے، مگر کیفیت کے تحت چومنا وہ ریاکاری نہیں ہے۔ یہ چیزیں کیفیات کے تحت ہیں، یعنی آپ ایک ریپیٹڈلی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ہر روز اپنے گھر میں جاتے ہیں، بال بچے دار ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہم میں سے کون ہے جو اتنا بڑا اداکار ہو کہ اپنے بچوں سے بھی اداکاری کرے؟ ہم اتنے بڑے اداکار نہیں ہیں، کہ بچوں کے سامنے بھی اداکاری کر سکیں۔ بچوں کے سامنے کیوں ہم بچوں کو چومتے ہیں؟ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی دوری کے لمحات محسوس ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہودی آئے، انہوں نے سوال و جواب کی نشست رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہنے لگے کہ ہم نے چند سوال کرنے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے سوالات کے جوابات دے جائیں گے تو آپ یقیناً نبی ہیں۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے تو بس اتنا عرض کروں گا کہ انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ اسلام لائے اور انہوں نے ایک آرزو رکھی، تمنا رسول اللہ کے سامنے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تمنا رکھی، پوچھا کیا تمنا ہے آپ کی؟ عرض کیا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ بھی چومیں اور پاؤں بھی چومیں۔ کیا کریں؟ ہاتھ بھی چومیں اور پاؤں بھی چومیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی تمنا اور خواہش پوری کریں۔ اب مرضی ہے اس کی کہ وہ اس کیفیت کو تو شرک نہیں کہہ سکتا، اس کیفیت کو تو بدعت نہیں کہہ سکتا، چومنے کو وہ شرک کہہ دے یا بدعت کہہ دے اس کی اپنی مرضی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں تقریباً 4 سے 5 زبانوں کا عبور حاصل تھا، فارسی بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور قدرتی بات یہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث پاک کا ایک مجموعہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا وہ اب دریافت ہوا ہے مخطوطات میں، دمشق یونیورسٹی میں، برلن یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیز میں اب دریافت ہوا ہے، تو وہ چھپ کے سامنے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، کبھی آپ منہ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، کبھی سینے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیٹ پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی کمر پہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیتے ہیں،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار آپ نے فرمایا کہ جو حسن سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنتا رہا، پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے وقت ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں بہت بے چین ہو جاتا، بہت مضطرب ہو جاتا، بہت بے قرار ہو جاتا، تو پھر میں حضرت امام حسن کو بلاتا، چہرے پہ بوسہ نہیں دیتا تھا، چہرے پہ نہیں بوسہ دیتا تھا، حضرت امام حسن کے چہرے پر بوسہ نہیں دیتا تھا۔ حضرت امام حسن سے میں کہتا کہ ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، چہرے پہ نہیں، ماتھے پہ بھی نہیں، گال پہ بھی نہیں، گردن پہ بھی نہیں، میں سمجھتا تھا کہ یہی مناسب ہے۔ تو میں وہاں سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہوتا، میں اسے ہٹواتا اور وہیں پہ اپنے لب رکھتا، اور مجھے وہی تمانیت نصیب ہوتی جو پیغمبر کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومنے سے نصیب ہوتی تھی۔ چومنا جو ہے، حضرت بلال بن حارث کے بارے میں آپ نے کچھ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھے، تو آپ نسل در نسل وہ منتقل ہوتے گئے۔ اسی طرح حضرت سراقہ کے بھی نسل در نسل منتقل ہوتے گئے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف قرآن مجید رسول اللہ کے دور میں نہیں لکھا گیا، حدیث پاک بھی صحابہ کرام نے بڑی بڑی کتب کی صورت میں لکھی ہوئی تھی، اگرچہ اس وقت مخطوطات تھے، ہاتھ سے لکھا ہوا کام ہوتا تھا۔ تو حضرت بلال بن حارث کا لکھا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تک پہنچا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں امت مسلمہ کے عروج کا، مالی ترقی کا، معاشی ترقی کا، معاشرتی ترقی کا، اخلاقی ترقی کا یہ عالم تھا، دیانت کا، امانت کا یہ عالم تھا کہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی ہے جو زکوٰۃ لے لے ہم سے، اور دروازے کے اندر سے آواز آتی تھی کہ ہمیں ضرورت نہیں۔ لوگ دہلیز میں جا کے دیتے تھے زکوٰۃ کو، مگر کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے دیانتدار تھے دینے والے بھی، اور اتنے دیانتدار تھے لینے والے بھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا لکھا ہوا کچھ مخطوطات آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جنہوں نے مختلف مقامات سے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ کے وقت کا لکھا ہوا مخطوطہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے چوما اور آنکھوں سے۔ دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اذان کے وقت انگوٹھوں کو یوں کر کے کیوں چومتے ہیں؟ دراصل یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی کیفیت ہے۔ عید لوٹ کے آنا خوشی کا، غم کا روک دیا امت کو تاکہ انسان مسلمان ہو اور غم غلط ہو جائیں رسول اللہ کی خوشی سے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کیفیات ہیں آپ کی کہ آپ قرآن کو چومتے ہیں، آپ حدیث پاک کو چومتے ہیں، یہ کیفیات ہیں، خوشی کی کیفیات ہیں۔ خوشی کی کیفیات میں کہیں پر اعتراض نہیں ہوتا، مگر جعلی مبارک پہ اعتراض ہوتا ہے۔ خوشی کی کیفیات میں آپ ماں کو چومیں، بیٹی کو چومیں، آپ بھائی کو چومیں، آپ اولاد کو چومیں، کہیں پر اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کو چومیں، کہیں پر اعتراض نہیں، پر صاحب قرآن کو چومیں تو بات یہ ہے اگر آپ قرآن عظیم کو چومنے پہ اعتراض نہیں کرتے تو قرآن تجسیم پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ عید کے ساتھ وابستہ ہے مسرت، اور مسرت کی کیفیات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی نمائندہ چیز ہے انسان کی مسرت کی خوشی کا کہ وہ اولاد کے ماتھے کو چوم لیتا ہے۔ اب میں پاکستان میں گیا ہوں تو بھائی کی بڑی بیٹی، چھوٹا بیٹا اس سے، پھر چھوٹی بیٹی،
چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ ان کی حافظہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی بیٹی حافظہ ہو اللہ انہیں ویسے ہی بخشش عطا فرما دے۔ تو اب میں گیا ہوں تو میں نے ان کے ماتھے کو چوما ہے، ان کے سر کو چوما ہے، بڑی عجیب سی کیفیت تھی میری۔ اسی طرح جب خوشی کی کیفیات آئیں تو اپنی خوشی کی کیفیات کے حوالے سے اعتراض نہ کریں۔ میں دوستوں سے، امت کے تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ جھگڑے میں پڑنے کی بجائے عید پہ غور کریں۔ دوسری بات ہے مسرت پہ غور کریں، ہماری خوشیاں اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اور اگلی چیز ہے چومنے کو، چاہے وہ جعلی مبارک ہو، چاہے قرآن مجید ہو، چاہے وہ والدہ کا پاؤں ہو، چاہے وہ والد کے پاؤں ہو، چاہے والدہ کا ہاتھ ہو، والدہ کے پاؤں ہو، جو ہو، جب ہم چومتے ہیں تو یہ ہماری خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم اولاد کو چومتے ہیں، خوشی کی کیفیت ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی کیفیات کے حوالے سے جو خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو خراب نہ کریں جھگڑوں میں، فسادات میں، ان باتوں میں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں جو مناتے ہیں رب کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور جو نہیں شرکت کر پا رہے انہیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں منا پا رہے رب کریم انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فما علیہ السلام۔